لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحدا فواحدا ومن كان عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحدا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں یا جو دین کے جو شعبے ہیں، شعبہ ہائے دین، جو ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت پر مشتمل ہیں، ان میں سے ہر شعبے سے اہم ترین چیز کو اٹھا کر ایک جمعے میں اس پر بیان شروع کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایمانیات میں سے اس کو بند کرتے ایمانیات میں سے ہم نے توحید پر بات کی تھی، عبادات میں سے نماز پر بات کی تھی، معاملات میں سے سود پر بات کی تھی، اور اسی طرح اخلاق میں سے توبہ پر بات کی تھی. آج اس پانچویں شعبے معاشرت میں سے پر پہلی گفتگو ہے، پہلی نشست ہے اس کی، اور یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم اسی طرح اس کو روٹیٹ کریں گے کہ پانچوں شعبوں پر، کہ پھر دیگر احکام پر بھی گفتگو ہوگی. یہ جو ہم نے ترجیحات کی فہرست مقرر کی ہے، یہ کوئی شرعی ترجیح نہیں ہے، یہ ہماری اپنی رائے میں جس چیز کو زیادہ اہم سمجھا یا آپ کی ضرورت سمجھا اس کے مطابق اس پر بیان کیا ہے. ورنہ شرعی احکامات کی کوئی ایسی کلاسیفیکیشن تو نہیں ہوتی ہر جگہ کہ یہ چیز پہلے نمبر پر آتی ہے، دوسرے پر ہے، تیسرے پر ہے، چوتھے پر. معاشرت میں سے جس چیز کی طرف سب سے زیادہ شریعت کا اصرار نظر آتا ہے، قرآن کا لب و لہجہ، قرآن کا اصرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جس کو کرنے کے بے شمار فضائل اور نہ کرنے پر سخت ترین وعیدیں ہیں، ان میں سے ایک چیز بر الوالدین ہے، یعنی والدین کے حقوق ہے اور والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی ہے، اور جا بجا قرآن میں بھی اللہ جل شانہ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو جوڑا ہے فوراً. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. ایک دوسری آیت ہے، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اپنے شکر کے فوراً بعد والدین کے شکر کا تذکرہ کیا ہے. یہاں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ جل شانہ کا یہ قطعی اور یقینی اور حتمی فیصلہ ہے تمہارے بارے میں، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ ہمارے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا. کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی اللہ جل شانہ کے علاوہ. قضا ربک، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے حتمی طور پر. اور پھر اسی آیت میں جوڑ کر کہا وبالوالدین احسانا، یہ بھی وہ یعنی وقضا ربک کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ بھی اللہ جل شانہ نے یقینی اور حتمی طور پر طے فرما دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے کہ اب سلوک کے معیارات مختلف ہیں نا. کوئی کسی بات کو حسن سلوک سمجھتا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے باپ کو یا والدین کو یا ماں کو میں نے اسے ڈانٹا ہی تھا
میں نے کوئی گالی تو نہیں دی, تو یہ صرف ڈانٹنا بھی میری بڑی مہربانی ہے, میں نے جو گالی نہیں دی یہ میرا بڑا حسن سلوک ہے, ورنہ فلانا تو گالی بھی دیتا ہے. دوسرا سوچتا ہے کہ میں نے تو جو گالیاں ہی دی ہیں والدین کو, میں نے کوئی مارا پیٹا تو نہیں ہے, فلانا تو مارتا پیٹتا ہے, تو میرا حسن سلوک یہ ہے کہ میں صرف گالی پر اکتفا کرتا ہوں. تو یہ غلط فہمیاں ہو سکتی تھیں, اور ہر بندہ حسن سلوک کو اپنی مرضی سے ڈیفائن کر سکتا تھا کہ میرا حسن سلوک یہ ہے. اللہ جل شانہ نے یہ ہمارے اوپر چھوڑا نہیں کہ تم اس کو ڈیفائن کرو کہ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں. کہا میں تمہیں بتاتا ہوں حسن سلوک کیا ہے. فلا تقل لہما اف, کہا کہ تم والدین کو اف نہیں کہہ سکتے. اف پتہ ہے کس کو کہتے ہیں عربی کے اندر؟ یہ جو ہم ہوں کہتے ہیں کہ اپنی ہماری زبان کے اندر, ہم یہ جو بولتے نہیں ہیں, زبان سے کچھ ہی نکالتے, زبان کو دانتوں تلے دبا لیتے ہیں, لیکن ایک ہوں سی منہ سے نکالتے ہیں اپنی ناراضگی کے اظہار کی, اس کو اف کہتے ہیں. کہا اس کی اجازت نہیں تمہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اپنے بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں تمہارے پاس. بڑھاپے کی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر والدین جوان ہو تو ان کو اف کہتے رہو, بوڑھے والدین کو اف نہ کہو. اصل میں بڑھاپے کے اندر آ کر 2-3 مسئلے پیدا ہوتے ہیں. ایک تو والدین کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے, بعض اوقات عمر کا تقاضا ہوتا ہے. ایک ان کے اندر کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے, وہ دنیا کے معاملات سے تھوڑے سے ریٹائر ہو جاتے ہیں, برطرف ہو جاتے ہیں, معاملات اولاد کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اولاد طاقتور ہو جاتی ہے, مالی معاملات بھی اس کے ہاتھ میں آ گئے, اور جسمانی اور ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ طاقتور ہے. بدسلوکی کے امکانات اس وقت بڑھ جاتے ہیں. جوانی کے اندر والدین اپنے مقام اور اپنے اسٹیٹس کا زیادہ بہتر تحفظ کر سکتے ہیں, جو بڑھاپے کے اندر کرنا مشکل ہو جاتا ہے جتنی عمر بڑھتی ہے. اس لیے بڑھاپے کی طرف قرآن نے بڑھاپے کے لفظ کو ساتھ جوڑا ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف, اف نہیں کہنا. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اف ڈانٹنے کو نہیں کہتے, کیونکہ آگے ڈانٹنے کا ذکر الگ سے ہے. ولا تنہرہما, تنہر کہتے ہیں ڈانٹنے کو. ڈانٹو بھی, ڈانٹنا تو دور کی بات ہے نا, کہ ڈانٹو تو جب اف کہنے سے منع کر دیا. وقل لہما, پھر تاکید دیکھیں تیسرے, وقل لہما قولا کریما, اور جب بات کرو ان سے تو نرمی کے ساتھ بات کرو. کریما, کرم کے ساتھ بات کرو, شفقت کے ساتھ بات کرو, محبت کے ساتھ بات کرو, ان کے عمر اور ان کے مرتبے اور مقام کا لحاظ کر کے بات کرو. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کیسے ہمیں متضاد مناظر نظر آتے ہیں. حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ دوست کے ساتھ رویہ اور اخلاق اچھے ہوں گے, باپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. آج لوگ اپنے والد کے ساتھ گھر میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں, اور اسی وقت اگر گھنٹی بجے اور کوئی دوست باہر آ جائے تو باہر کھڑے ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ مناظر ہم نے اور آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ اسی لمحے, جس لمحے یہ باپ کے ساتھ الجھا ہوا ہے گھر کے اندر, ماں کے ساتھ الجھا ہوا ہے گھر کے اندر, گھنٹی بجے اور اس کا کوئی دوست باہر آ گیا تو باہر کھڑا ہنس رہا ہے, اور اس ہنستے ہوئے عالم میں جب گھر میں دوبارہ داخل ہوگا تو پھر آ کر دونوں کے درپے ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور آئے گا. آپ نے آداب کو جا بجا بیان فرمایا ہے, طریقہ بھی, اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ ادب ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات کی بڑی فکر اور اس کا بڑا تردد رہتا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اور اونچے اور بڑے ثوابوں والے اعمال پتہ کرتے رہیں, پوچھتے رہیں. بہت کثرت کے ساتھ احادیث کے اندر یہ سوال آیا ہے صحابہ کا کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ سب سے اونچا عمل کون سا ہے, کیونکہ ان کو یہ حرص ہوتی تھی کہ ہم اونچے اعمال کریں. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقہا صحابہ میں سے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, روایات آپ سے بہت ساری منقول ہیں, تفسیری روایات بھی بہت ساری ہیں. ان تفسیری روایات کو اکٹھا کر کے علماء نے تفسیر ابن مسعود کے نام سے اکٹھا بھی کیا, اس کو ان کے تفسیری اقوال
تمام مفسرین نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، سب سے اونچا عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، فرض نماز اپنے وقت کے اوپر پورے آداب کے ساتھ پڑھنا، الصلاۃ نماز اپنے وقت کے اوپر۔ میں نے پوچھا کہ ثم ای، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا ثم ای یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ لیکن ذرا درجہ بندی دیکھیں کہ جہاد سے پہلے کس کا ذکر کر دیا؟ بر الوالدین کا۔ اور یہ روایت بھی آتی ہے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آیا، رسول اللہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، فرمایا ماں زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ کہا اس کی خدمت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے گا اور ہو، یا اس کی اہمیت پر جس طرح ہمارے بعض لبرل لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جہاد کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے دیگر اعمال کو کوئی کہتا ہے ذکر افضل، کوئی کہتا ہے جہاد بالنفس افضل، اس کے اپنے اوقات، اپنی ترتیب، اپنی شریعت کے اندر اس کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کی فرضیت کے احکامات پھر بالکل ہی مختلف ہیں جب وہ فرض ہو جائے، تو وہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اس سے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کس جگہ کے اوپر کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے، دور نبوت سے جتنا بعد ہوتا جا رہا ہے، تو جس چیز کی طرف سب سے زیادہ جس پر چوٹ پڑ رہی ہے ہمارے نظام معاشرت کے اندر، اس میں یہ والدین کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب یہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو پوری معاشرتی عمارت، ہمارا جو پورا سوشل فیبرک ہے، وہ سارا ادھڑ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہو، والدین کو اذیت دی جا رہی ہو، والدین کی بات نہ مانی جا رہی ہو اور بہن بھائیوں کے حقوق ادا ہو رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب والدین کے حقوق متاثر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ پورا معاشرتی نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے کہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں اور بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں۔ جب ایک چیز یہ اس کی بنیاد ہے، یہ ہمارے معاشرتی نظام کی ایک بنیاد ہے کہ اگر یہ جگہ اپنی جگہ کے اوپر یہ بنیاد ٹھیک ہوگی تو اس کے اوپر پورے معاشرتی نظام کی عمارت درست کھڑی ہوگی۔ صحابی فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور نے آداب سکھائے ہیں باقاعدہ۔ آج کل کچھ غلطی والدین کی بھی ہے، یہ بچپن کے اندر بچوں کو کانفیڈنس کے نام پر بڑی بدتمیزیاں خود سکھاتے ہیں اور اپنے بچوں کی بدتمیزیوں پر خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ بہت بدتمیز ہے، تو اس کے بعد اس لیے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کانفیڈنس ہے۔ اس کو ذرا اس کی حد بندی کر لیں تھوڑی سی کہ کانفیڈنس کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں اور بدتمیزی کی کہاں سے شروع ہوتی ہیں، اس کو ذرا سوچ لیا کریں۔ میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا تھا، ان کا بیٹا آیا اور چپاٹ ایک باپ کے منہ پہ دے ماری، 5-6 سال کا۔ باپ کہتا ہے ماشاءاللہ ان کا اسکول ان کو بڑی کانفیڈنس سکھا رہا ہے ان کو۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ یہ کانفیڈنس 10-12 سال بعد پھر آپ سے میں پوچھوں گا کہ کہاں تک پہنچا ہے۔ ابھی تو 6 سال کا ہے تو آپ کے منہ پہ تھپڑ مارنے شروع کیے ہیں، آگے کیا کرے گا؟ تو یہ ایک ہمارا احساس کمتری ہے۔ مغرب کے اندر چونکہ پیمانے اور ہیں، اور مجھے آج تک یاد ہے ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے، مجھے اس کی چھوٹی بہت پرانی بات ہے لیکن اس کا تعجب مجھے آج تک نہیں بھولا۔ ہمارے پرنسپل صاحب تھے جو بڑے ماڈ اسکاٹ قسم کے آدمی تھے، یعنی وہ میں نے اپنی زندگی میں بہت اس زمانے میں نہیں، آج سے آپ سوچیں 30-35 سال کی بات، بڑی وہ کیجول ڈریسنگ کے اندر آتے تھے، جینس پہن کے اسکول میں آتے تھے، حالانکہ ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، بالکل یہ ہمارے لیے ایک نیا منظر ہوتا تھا۔ ایک دن ہم سے خطاب کر رہے تھے طلبہ سے، ہم 6ٹھی 7ویں 8ویں کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ لوگ مشرق کے بچے ہیں، آپ لوگوں کو تو دبا کے رکھا جاتا ہے، مغرب کے بچوں کو دیکھو، جب مغرب کے اندر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے سگریٹ مت پیو تو وہ فوراً کہتا ہے کہ تم کیوں پیتے ہو، تو باپ سے فوراً اسی طرح سے پوچھتا ہے جیسے باپ نے اس کو کہا۔ تو ہمیں بھی وہ یہ تلقین کر رہے تھے کہ آپ کو بھی اپنے والد کے ساتھ اسی طرح کیا کہنا چاہیے، اگر وہ آپ کو کوئی نصیحت کرے تو آپ کو پلٹ کر ان کا منہ نوچ لینا چاہیے گویا کہ۔
تو یہ تربیت ہے بعض اداروں کی، اور بعض والدین اس کو شاید کوئی معیار سمجھتے ہوں گے، اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ادارے ہمارے یہاں کھلے اور یہ تربیت ہم نے اپنی نسلوں اور اولادوں کو دی، اب والدین خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا آیا، ایک شخص آیا، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے ساتھ ایک اس کا بوڑھا باپ تھا، ایک بوڑھا آدمی تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ ہے، میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلا تمشی امامہ، اس سے آگے مت چلنا، جب چلو اس سے آگے مت چلنا، ولا تقعد قبلہ، اور جب بیٹھنے کا وقت آئے تو اس سے پہلے مت بیٹھ جانا، اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنا، ولا تدعوہ باسمہ، کبھی بھی نام لے کر مت پکارنا، اور ولا تستب لہ، کبھی کوئی سخت بات زبان سے اس کے سامنے مت نکالنا۔ یہ اسی وقت بیٹے کو باپ کے بارے میں تلقین فرمائی۔ یہ چیزیں اور یہ آداب اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے بچپن کے اندر ہی، کہ باپ سے آگے نہ چلے، نام لے کر نہ پکارے، اور اسی طرح جب گفتگو کریں تو باپ کی موجودگی کا لحاظ کریں، یہ نہ ہو کہ باپ کی موجودگی اور عدم موجودگی ان کے لیے برابر ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ، جس آدمی نے صبح اس حال میں کی، یعنی جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ مطیعا لوالدیہ، مطیعا کہ وہ اللہ تعالی، مطیعا للہ فی والدیہ، کہ وہ والدین کے باب میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو پورا کرنے والا تھا، پورا کر رہا تھا اس کو۔ اس پہ سورج اس حال میں طلوع ہوا کہ والدین کے حقوق کے حوالے سے جو ذمہ داریاں اس کی جانب متوجہ تھیں وہ اس کو پورا کر رہا تھا۔ تو فرمایا کہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ، اسی وقت اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ 2 دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آج کے دن میں اس کی موت ہوئی تو 2 دروازے کھلیں، جس سے مرضی اندر چلا جائے جنت کے اندر۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہے تو 1 دروازہ کھلے گا، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے تو 1 کھلے گا، اور اگر ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو جس دن اس نے والدین، اگر صبح کا سورج طلوع ہوا اور یہ والدین کے حقوق ادا کرتا ہوا سورج نے اس کو پایا تو 2 دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے۔ اگر آج کے دن میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو جس دروازے سے مرضی جنت میں چلا جائے۔ وَمَنْ أَصْبَحَ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ، اور جس کے اوپر سورج اس حالت میں طلوع ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں والدین کے بارے میں یہ اس کے اندر کوتاہی کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، تو فرمایا کہ اصبح لہ بابان مفتوحان من النار، اس کے لیے آگ کے 2 دروازے کھلے ہوئے۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہے تو 1 دروازہ آگ کا کھلا ہوا۔ مطلب یہ اس بات کا کہ اگر آج اس کی موت آ گئی تو دونوں دروازوں، جہنم کے 2 دروازوں میں سے کسی ایک سے اندر جائے گا۔ سخت، کتنی سخت وعید ہے کہ اس حال میں کسی کا دنیا سے رخصت ہو جانا کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو، اس کے والدین اس سے خوش نہ ہو، اس نے ان کی حق تلفی کی ہو۔ اور حقیقت یہ آپ کو بتاؤں، میں اکثر اپنے طلبہ سے بھی کہتا رہتا ہوں، یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ آج آپ بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ آزمائش شادیوں کے بعد آتی ہیں، جب انسان ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں ایک طرف اس کا اپنا گھر ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے، اور دوسری طرف اس کے والدین ہیں۔ اور ہمیں والدین آ کر یہ بات بتاتے بھی ہیں اور رو رو کر بتاتے ہیں، سرخ آنکھوں سے بتاتے ہیں کہ بیویوں کی دور دراز کی فرمائشیں پوری کرنے پر ان کے ماتھے پر تیوری نہیں آتی، والدین کی دوا لیتے ہوئے بھی ان کو مشکل ہوتی ہے، باپ یا ماں کا علاج معالجہ مشکل ہو جاتا ہے، مگر بیویوں کو ہوٹل کے اندر کھانے کھلانے مشکل نہیں ہوتے۔ یہ مزاج بن جاتا ہے اور یہ طبیعت بن جاتی ہے انسان کی۔ اس پر جو آدمی یہ چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اگلے یہ وقت تو ہر ایک کے اوپر دوبارہ آنا ہوتا ہے۔ آج کوئی وقت ایسا نہیں جو انسان کا ہمیشہ رہے اور برابر رہے۔ اس کو اللہ جل شانہ نے اس روایت کو میں اس
آیت کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، کم سے کم ان 3 کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حق کے ساتھ، عبادت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے۔ ایک چیز میں آپ رہ گئی جو اس روایت کا حصہ تھی، مجھ سے بھول گیا میں، کہ اور وہ بڑا اہم ہے، بہت سارے سوالوں کا جواب ہے، کہ جب یہ روایت آپ نے بیان فرمائی کہ جس سورج جب طلوع ہوگا تو جس شخص کو والدین کا فرما بردار، جو شخص اس دن اس وقت میں والدین کا فرما بردار ہوگا تو 2 جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے تو ایک کھل جائے گا، اور جب سورج طلوع ہو اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو تو جہنم کے 2 دروازے کھلیں گے، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہے تو ایک کھلے گا۔ تو ایک شخص وہاں کھڑا تھا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَاهُ، اور اگر والدین ظلم کرتے ہوں، والدین ظالم ہوں، 3 دفعہ فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، بے شک وہ ظلم کرتے ہوں، بے شک وہ ظلم کرتے ہوں، بے شک وہ ظلم کرتے ہوں۔ حدیث کے الفاظ میں یہ ایکسکیوز نہیں دیا کسی کو کہ میں اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا کہ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ میرے اوپر رویہ ٹھیک ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ظالم بھی ہو۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کہا چاہے وہ ظالم بھی ہو، چاہے وہ ظالم بھی ہو، چاہے وہ ظالم بھی ہو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا بیٹا میرے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ آپ نے بیٹے کو بلایا، کہا کیوں خرچ نہیں کرتے باپ کا؟ کہا رسول اللہ میں نے اپنا مال خود کمایا۔ کہا انت ومالک لابیک، تو اپنے مال سمیت اپنے باپ کا ہے، صرف تو نہیں اپنے باپ کا، تو اپنے مال سمیت اپنے باپ کا ہے، دونوں چیزیں اس کی ہیں، یہ تو کیسے کہتا ہے کہ میں نے خود کمایا؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں، اپنے بیانات میں ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ میں نے کہیں اپنی ایک واقعہ دیکھا اور میں نے اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ واقعہ ہے کہ کہا کہ کسی نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے کہ میں اپنے گھر کے صحن کے اندر بیٹھا تھا اور اتنے میں، اور میرا بیٹا ایک بوڑھا بیٹھا تھا اس کے ساتھ، اس کا جوان بیٹا بیٹھا تھا، تو صحن کے اندر صحن کی منڈیر کے اوپر ایک کوا آ کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے، جیسا بوڑھوں کو نظر نہیں آتا؟ تو کہتا ابا کوا ہے۔ تو میں نے پھر 1-2 منٹ بعد پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہتا ابا کوا ہے۔ تو کہتا میں تیسری دفعہ پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہتا ابا بتایا تو ہے کوا ہے۔ کہتا میں نے چوتھی دفعہ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بیٹا ہے کیا؟ کہتا ابا تجھے سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟ بتایا کوا ہے، اور اب نہ پوچھیو مجھ سے۔ کہتے ہیں بوڑھا گیا اور جا کر اندر سے اپنی ایک پرانی ڈائری اٹھا کر لے آیا، اور کوئی 25 30 40 سال پرانے ورق اس سے کا پلٹو اور فلانی تاریخ کا صفحہ پڑھو، اپنے پہ پرانی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ تو کہا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میں صحن میں بیٹھا تھا اور میرے بیٹے نے بولنا شروع کیا ہے، اور بولنا شروع کیا، اور کوے دیوار کی صحن کی منڈیر پہ کوا آ کر بیٹھا، تو اپنی توتلی زبان کے اندر مجھ سے اس نے بار بار پوچھتا تھا کہ بابا یہ کیا ہے؟ اس نے 25 دفعہ پوچھا اور میں نے 25 دفعہ کہا کہ بچے یہ کوا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اس کو جھڑکا نہیں۔ اور اب کہا کہ بیٹے تو نے تو جب بچپن میں مجھ سے 25 بار پوچھا، میں نے ہر بار شفقت سے جواب دیا اور خوش ہوا میں اس پر کہ میرا بیٹا بولتا ہے، میرے 4 بار پوچھنے کے اوپر تو اتنا زیادہ ناراض ہو گیا، تو اتنا زیادہ بھڑک اٹھا اس کے اوپر کہ چوتھی دفعہ مجھ سے کیوں پوچھ لیا؟ یہ ہر چیز میں یہ رویہ ہوتا ہے۔ والدین کو بیماریاں ایسی آتی ہیں بسا اوقات آخری عمر میں کہ ان کی وہ خدمت آ جاتی ہے کسی خوش نصیب کے اوپر جو ان کی جو خدمت والدین نے بچپن کے اندر کی ہوتی ہے۔ آخری بات آپ کو سناؤں اس کے اندر، چیزیں تو بہت ساری تھی اس باب میں بتانے کی، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اور یہ ایک اتنی فضیلت کی اور اتنی اٹھانے والی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی کے اندر برکت ہو، رزق کی فراخی چاہتا ہے، تو اپنے والدین کی خدمت کرے اور صلہ رحمی کرے۔ یہ ذریعہ ہے رزق کی فراخی کا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق کو وسیع کرتے ہیں۔ مالی تنگ دستی اگر کسی کے اوپر ہو، اس تنگ دستی کے عالم میں اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، دیکھے اس کی تنگ دستی دور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔
احادیث کے اندر یہ ذریعہ اور اس کا واسطہ بتایا گیا. دنیا کے اندر بہت ساری پریشانیوں کی وجہ، بہت ساری آزمائشوں کی وجہ، بہت ساری تنگ دستیوں اور مشکلات کی وجہ والدین کو ستانا ہوتا ہے، جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. اور اب تو جو دور آ گیا ہے، مصروف اور تیز رفتار دور ہے، کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے اولاد سے مالی مدد نہیں مانگتے لیکن وقت مانگتے. یہ نہیں کہتے کہ پیسے دو ہمیں، یہ نہیں کہتے کہ خرچے کرو ہمارے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت تو دو، آ کے بیٹھو تو صحیح. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر جن نعمتوں کو گنا ہے، اس کا احساس جوانی کے اندر نہیں ہوتا انسان کو. جن نعمتوں کو گنا ہے اس میں سے ایک نعمت یہ بتائیے، وَبَنِينَ شُهُودًا، وہ اولاد جو آنکھوں کے سامنے ہو. یعنی جب بچے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں تو والدین کو ایک خاص قسم کی تسکین ہوتی ہے. اس کا احساس جوانی میں بچوں کو نہیں ہوتا کہ ہماری موجودگی، ہمارا والدین کے پاس جا کر بیٹھنا، ان کو پوچھنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کی صحت کا پوچھنا، کبھی ان کی ٹانگیں دبا دینا، تھوڑا وقت ان کو باقاعدہ روزانہ دینا، یہ والدین کی صحت کے لیے، جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے کتنی بہترین چیز ہے، کتنا اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ جوانی میں انسان کو عام طور پر نہیں پتہ چلتا، لیکن جب خود بوڑھا ہوتا ہے اور اس کے بچے اس کو وقت نہیں دے رہے ہوتے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے بھی جوانی میں اپنے والدین کو جو وقت مجھے دینا چاہیے تھا میں نے نہیں دیا، میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. یہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے نظام معاشرت کی بنیاد ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک صالح معاشرہ بنائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک درست صحت مند معاشرہ بنائیں، تو اس کی بنیاد کے اندر والدین کے حقوق اور ان کے حسن سلوک کو ڈالنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کوئی عمارت کھڑی نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہمارے ہاں آج کے تباہال مغربی معاشرے کا جو خاندانی سٹرکچر جو ان کو تباہ ہوا ہے، جو اس کے اندر اب یہ رشتے قائم نہیں رہ سکے، اس کی اصل بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. بنیادی چیز یہاں سے شروع ہوگی، اس کے بعد یہ آگے بڑھے گا. جب والدین کے ساتھ تعلق ختم ہوگا، یاد رکھیں میں نے عرض کیا، تو گھرانہ بکھرے گا، پھر میاں بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں رہے گا. آج مغرب کے اندر تو آگے سفر ہو چکا ہے. تو آپ دیکھیں پہلے والدین کے ساتھ رشتہ ٹوٹا، لوگ خود مختار ہونے کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ والدین کی چھٹی ہو گئی. خود مختار ہونے کا مطلب یعنی کمانے کا مطلب یہ سمجھتے تھے میں نے کمانا شروع کر دیا، بس والدین کا کھانا ختم ہو گیا. اب وہ جب تک خود کما سکتے ہیں خود کمائیں گے، جب کمانے سے رہ جائیں گے تو اولڈ ہاؤس میں جا کے جمع کرا دیں گے ان کو. لیکن جب والدین کا کردار ختم ہوا تو دوسرے نمبر کے اوپر پھر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنا شروع ہوا. اور اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب 50-60% جوڑے جو ہیں وہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں، 40% لوگ بغیر نکاح کے بچے پیدا کر رہے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر تو اس سے بھی زیادہ اعداد و شمار آ رہے ہیں. تو یہ کیا، وہ ادھر سے جب چیز بگڑی تو نیچے بگڑتی. اب اولاد اور والد، یہ صرف یہ نہیں کہ والدین کا رشتہ ختم ہوا، میاں بیوی کا ختم ہوا، بچوں اور ماں باپ کا رشتہ ختم ہوا، اور آہستہ آہستہ پورا کا پورا معاشرتی نظام بکھر کر رہ گیا. اگرچہ سائنسی ترقی بہت زیادہ ہے، کچھ اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی بہتر ہے. آپ لوگ جو فضائل ہمیں اکثر سناتے رہتے ہیں مغرب کے، وہ سارے تسلیم ہیں، اپنی جگہ کے اوپر ہیں. بالکل وہاں پر یہ ساری اچھی چیزیں اور خوبیاں ہوں گی، لیکن خاندان کا ادارہ جو ایک معاشرے کی بنیاد ہے وہ باقی نہیں رہا، وہ بکھر گیا مکمل طور پر. اور یہ اسلامی دنیا کی اور اسلامی ممالک کی خصوصیت ہے اس وقت جو موجود ہے، اور ہمیں ہر حال کے اوپر اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اس پر جو فضائل وارد ہوئے ہیں اس کو معلوم کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں کے اندر جا کر اپنے والدین کے پاؤں پکڑ کر معافیا مانگنی چاہیے. اگر ہم سے آج تک کوتاہی ہوئی ہے، اگر ہم نے آج تک غفلت برتی ہے، اگر ہم نے کوئی سخت کلامی کی ہے، اگر ہم نے کوئی نافرمانی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی و سخط الربی فی سخط الوالد. اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی کے اندر ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو ناراض کر کے کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، اور باپ کو راضی کر کے کوئی راضی کر دے تو اللہ جل شانہ اس سے راضی ہو جائے گا، الا یہ کہ کوئی شرعی مسئلہ ہو. گناہ کی بات کے اوپر یہ ایک عمومی اصول ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم دے وہ تو اس کے لیے قبول کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن حسن سلوک پھر بھی کرے گا. قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہارے والدین مشرک بھی ہوں فلا تطعهما، تو شرک میں تو ان کی پیروی مت کرو، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک کے ساتھ رہو. مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے کے ساتھ رہو. سیدنا اویس قرنی
رضی اللہ تعالی عنہ نے، دیکھیں مسلم کے اندر باب ہے، مسلم شریف میں امام مسلم نے باب باندھا ہے فضائل اویس قرنی، اویس قرنی کے فضائل. یہ یمن قرن کے علاقے کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں حاضری کا اور آپ کی زیارت کا دل چاہتا ہے. کبھی ملے نہیں تھے، دل چاہتا ہے، لیکن ماں بوڑھی ہے، اگر نکلوں تو اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما دیا. یہ نہیں دیکھ سکے، صحابی نہیں بن سکے. حضور نے وصیت فرمائی. عمر فاروق فرماتے ہیں میں کہا کہ دیکھو ایک وقت میں قرن کے قبیلے، یمن کے قبیلے قرن سے ایک بندہ آئے گا، اویس نام ہوگا، اگر کبھی تمہیں ملے تو اپنے لیے اس سے دعا کروانا. عمر فاروق وہ کہتے ہیں حضرت عمر یمن سے آنے والے قافلوں کو دیکھا کرتے تھے. ایک قافلہ آیا تو پوچھا قرن سے اویس تو کوئی نہیں، قرن سے اویس تو کوئی نہیں. کسی نے بتایا کہ اس میں قرن کا اویس ہے. ملے، اس سے دیکھا تو نقشہ حلیہ بھی وہی تھا. کہا میرے لیے دعا کرو. کہا امیر المومنین آپ دعا کریں میرے لیے، آپ صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے. کہا مجھے حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ جب اویس ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا. تو اویس قرنی نے صحابیت قربان کر دی مگر ماں کی خدمت قربان نہیں کی. اتنی بڑی چیز ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.